آج کی نشست میں سورہ نساء آپ نے سماعت فرمائی۔ وہ معاشرہ جس میں عورت کو ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور آج بھی پورا کا پورا یورپ آپ سیر کر کے آ جائیں، جو پاکستان سے باہر جاتے آتے رہتے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ آج بھی یورپ میں عورت کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت پاکستان میں ہے۔ وہاں عورت کو آج بھی ایک ٹیشو پیپر کی طرح لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، نہ اس کے کوئی رائٹس ہیں نہ اس کے کوئی حقوق ہیں۔ پاکستان میں جو خواتین کو رائٹس حاصل ہیں، حقوق حاصل ہیں، ان حقوق کو سبوتاز کرنے کے لیے آئے دن یہ موم بتی مافیا انٹیاں اور لبرلزم کی انٹیاں جو ہیں ہمارے گھر کی خواتین کو اکساتی رہتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس معاشرے میں کہ جس میں عورت کی کوئی وقعت نہیں تھی، یعنی میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاشرے میں عورت کی ذلت کی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس مرد کا جب جی چاہتا وہ کسی بھی عورت کے پاس چلا جاتا تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی عورت منع نہیں کر سکتی تھی کسی آدمی کو۔ ہر آدمی کا جس کے بعد جی چاہتا تھا ہو گیا آ جاتا تھا۔ یہ اسلام جب نازل ہوا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، اور اتنی عزت دی کہ اپنے پاک کلام میں سورہ نساء نازل فرمائی۔ سورۃ الرجال نازل نہیں فرمائی، مردوں کی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ خواتین کی اس سے بڑھ کر اور عزت کیا ہوگی کہ مرد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو کر خواتین کا تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بھی اگر خواتین اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو یہ ان کے اپنی عقل کا قصور ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدا میں بتایا کہ ہم نے انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور پھر مرد اور عورت کے جوڑے سے زمین میں ہم نے عورت اور مرد پھیلا دیے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کے نام پر تم رشتے کرتے ہو رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ رشتوں کا لحاظ صرف اسلام کے اندر ہے، غیر دین میں غیر اسلام میں رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنے باپ کی زوجہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آگے شرم اور حیا دلائی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ان سے تو تم نکاح نہیں کرو، بے غیرتوں، شرم اور حیا نہیں ہے تمہیں۔ پھر یہاں پر نکاح کے حوالے سے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم۔ مَا طَابَ لَكُم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو تمہیں پسند آتی ہیں۔ دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی انوکھا نہ مرد ہوتا ہے نہ کوئی انوکھی عورت ہوتی ہے، صرف لمبے چھوٹے قد کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی عورت لمبی ہوتی ہے، کوئی عورت چھوٹے قد کی ہوتی ہے، کوئی کالی ہوتی ہے، کوئی گوری ہوتی ہے، کوئی موٹی ہوتی ہے، کوئی پتلی ہوتی ہے، تو عورت عورت ہی ہوتی ہے، تو انوکھا سامان نہیں ہوتا۔ مردوں کے اندر کوئی انوکھے سامان نہیں لگے ہوئے ہوتے، ایک ہی جیسی بات ہے۔ لیکن قرآن نے اپنے ماننے والوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند آ جائے، جس پر تمہاری نگاہ ٹک جائے، جو تمہارے دل کو بھا جائے، اس سے تم نکاح کر لو۔ پسند کرنے کو منع نہیں کیا گیا۔ آپ کو کوئی عورت پسند آ گئی ہے، کسی کا حسن بھا گیا ہے، کسی کی ادا بھا گئی ہے، کسی کی بات کرنا اچھا لگ گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ اسلام نے تمیز کا طریقہ بتایا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسے مرد کا رشتہ آئے کہ جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، دین بھی اچھا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو فوراً اختیار کر لو، یعنی اس رشتے کو قبول کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں لمبے چوڑے فساد پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں سوائے فساد کے اور ہے ہی کیا چیز؟ وہ باتیں جو آج سے 30 سال پہلے ہم اپنے بزرگوں سے، علماء سے سنتے تھے یا کتابوں میں پڑھتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر منہ سے بول نہیں سکتے،
کیونکہ آپ بولیں گے تو آپ مجرم ہیں۔ اردو زبان میں کہتے ہیں نا، جو بولے وہ کنڈی کھولے۔ جو کنڈی کھولے کا مطلب یہ ہے کہ جو بولے گا وہی مجرم ہوگا۔ حمام میں سارے بغیر کپڑے کے نہا رہے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن حکیم نے فرمایا وہ عورت تمہیں پسند آ رہی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عربوں میں نکاح کی کوئی گنتی نہیں تھی، کسی نے 70 نکاح کیے ہوئے، کسی نے 100 نکاح کیے ہوئے، کسی نے 50 نکاح کیے ہوئے، جس کی جتنی مرضی آ رہی۔ میں نے آپ سے کہا نا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کا جتنی جا اٹھا کے ریوڑ کی طرح، بکریوں کی طرح اپنے ریوڑ میں اضافے پہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے آ کر کے کثرت ازواج پر اور تعدد ازواج پر ایک قدغن لگائی۔ قدغن کیا لگائی؟ بتایا کہ بھئی ایک وقت میں تم 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ 4 کرو، بلکہ وہ جو کثرت اور تعدد تھا نا، اس کے اوپر قدغن لگائی، پابندی لگائی کہ کرنی ہے تو 4 سے زیادہ نہیں کرنی ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی پابندی یہ بتائی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ 2 بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک ہی کرنی چاہیے، فواحدہ۔ اور حقیقت یہ پاکستانی قوم ایک بیوی کو سنبھالنے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ ایک بیوی کو بھی نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ یہ عربوں کی شان ہے کہ اہل عرب میں آج بھی ایک وقت میں 2 3 4 نکاح ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ہی کرنے کے بعد بندہ اسی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، 30 سال کی عمر میں بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے، اور دوسری کی تو وہ امید ہی نہیں کرتا، کہ بلکہ خیال بھی نہیں لے کر آتا۔ حالانکہ قرآن حکیم، فرقان حمید نے اپنے ماننے والوں کی یہ ذہن تازی کی ہے کہ معاشرے کے اندر جو طلاق یافتہ یا بیوہ عورتیں ہیں، ان طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو فوری طور پر اپنے نکاح میں لے کر آ جاؤ اور انہیں شیلٹر فراہم کرو۔ ہمارے معاشرے میں فساد یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو بیوہ ہو رہی ہے یا جس کو طلاق ہو رہی ہے، تو طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہوا ہے، فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، تمام فیکٹریوں میں طلاق یافتہ اور بیوہ عورتیں جو ہیں وہ نوکریاں کر رہی ہیں اور اپنے بچے پال رہی ہیں۔ اس شخص نے نکاح کے بعد بچے پیدا کر کے وہ بھاگ گیا۔ اب معاشرے کے اندر فساد پہ فساد پھیل رہا ہے، بوجھ پہ بوجھ پھیل رہا ہے۔ کوئی بھی بڑا آدمی، قداور آدمی اس فساد کو نہ تو نوٹ کر رہا ہے اور نہ ہی اس فساد کو روکنے کی بات کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ طلاق ہو رہی ہے، اور طلاق ہونے کی اکثر وجوہات، زیادہ تر جو میری معلومات ہے، میرا تجربہ ہے، وہ عورتوں کی کم عقلی کی وجہ سے۔ مرد پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، مرد پھر بھی بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواتین کے اندر یا بچیوں کے اندر یا ان کی اماؤں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اماں کا ہوتا ہے کہ اماں جو ہے، اور اماں کے بعد پھر دوسرا ابا کا، کہ ابا تیرا باپ زندہ ہے۔ ابے تو باپ کو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب زندہ ہے؟ تو شادی کر دی، وہ جانے، اس کا میاں جانے، وہ رکھے مارے کوٹے پیٹے کچھ بھی کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں بیچ میں مداخلت پیدا کر رہے ہو؟ میاں بیوی کے آپس کے معاملات کے اندر آپ کو مداخلت کرنے کا کوئی شرعی حق ہی نہیں ہے۔ اب کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہو تو اس کے اوپر آپ ضرور مداخلت کریں، لیکن بلا وجہ کی مداخلت کرنا اور بلا وجہ کی باتیں کرنا کہ جناب ہر ہفتے بچی ہمارے گھر آنی چاہیے، ہر مہینے گھر آنی چاہیے، گھر پہ اس کو بلا کے بٹھا لیا، وہ بیچارہ اکیلا آدمی جو ہے وہ شادی سے پہلے بھی خود ہی پکا کے کھا رہا تھا، شادی کے بعد بھی خود پکا کے کھا رہا۔ تو اس قسم کے فسادات پیدا کرنے سے تو معاشرے کے اندر فساد ہی پیدا ہوگا۔ تو چاہیے یہ کہ اگر طلاق یافتہ عورتیں ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں تو ان بیوہ عورتوں سے، طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کرو۔ نکاح کا مقصد عورت کو شیلٹر فراہم کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کے جو بچے ہیں ان بچوں کو سرپرستی فراہم کرنی ہے۔ غزوہ احد کے بعد جب بیوہ عورتیں، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو ان کی جو بیوہ عورتیں تھیں، ان بیوہ عورتوں کو کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا کہ اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہے، تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہے، اور کچھ خواتین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرما لیا۔ تو عورت جب تک مرد کے سائے میں رہتی ہے وہ باعزت رہتی ہے، اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ عورت جو مرد کے سائے میں نہیں رہتی
اسے کوئی عزت کی نگاہ سے نہ کل دیکھتا تھا نہ آج دیکھتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ اب مہر کا ہمارے یہاں بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ شادی کا ہال بک ہو جائے گا، شادی کا غرارہ بک ہو جائے گا، میک اپ کا سامان بک ہو جائے گا، میک اپ کرنے والی انٹیوں کے پیسے بک ہو جائیں گے۔ میک اپ کرنے والی انٹیاں جو ہیں وہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے میں میک اپ کرتی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میک اپ کرنے والی جو باجی ہے، باجی تو خیر کہنا بیکار ہے، انٹی کہنا چاہیے، کہ میک اپ کرنے والی جو انٹی ہے وہ دلہن کا میک اپ جو ہے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کا میک اپ کر رہی ہے۔ میرے ایک نمازی بچے نے مجھے بتایا کہ امام صاحب آپ کی سوچ ہے 5 لاکھ، 20 لاکھ روپے کا بھی میک اپ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ رحم کرے، 20 لاکھ کا؟ کہ جی ہاں 20 لاکھ کا بھی میک اپ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہیرے موتی جڑتے ہیں یا عورت کے اندر کوئی ایکسٹرا سامان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ کہا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میک اپ کرنے والی انٹی کو آپ 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے کا تو خالی پارٹی میک اپ ہوتا ہے۔ پارٹی میک اپ، ابھی چاند رات کو پارٹی میک اپ کروائیں گی ہمارے گھر کی خواتین، لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے ایسے ہی خرچ کر کے آ جائیں گے۔ اور اگر قاضی صاحب سے نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو میں بتاتا ہوں جی میں 5,000 روپے لوں گا، تو آپ یقین کریں کتنوں کے تو جنازے اڑ جاتے ہیں 5,000 کا سن۔ 5,000 روپے محمد صاحب؟ ارے میں اللہ 5,000 مانگے نا بھائی، 5 لاکھ تو نہیں مانگے۔ اچھا کچھ کم کر لیں، وہ ایسا لگتا ہے راشن کی دکان پہ کھڑے ہوئے پرچون کی نا، اچھا کچھ بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیں گے، کچھ کم کر لیں، اچھا چلیں 4.5 کر لیں، نہیں 4.25 کر لیں۔ میں نے کہا کوئی پرچون کی دکان پہ تھوڑی کرا ہو، چاول لینے آیا ہے، دال لینے آیا ہے، تو کم بیش کر رہا بھائی 5,000 روپے میں نے ایک مناسب رقم بتائی ہے، آپ اس میں خوشی کا موقع ہے، 10,000 کر دیں، 15,000 کر دیں، نہ کہ آپ 4.25 دینے کے لیے تیار ہیں، 4.5 کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو شادی کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پارٹی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، میک اپ پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، غرارے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، شادی ہال والے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مووی بنانے والے کیمرہ والے پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک پیسہ نہیں خرچ ہو رہا تو 2 جگہ پہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت کو مہر نہیں دیا جاتا جو اس کا شرعی حق ہے، اور دوسرا قاضی صاحب کی فیس نہیں دی جاتی۔ قاضی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کی فیس نہیں دی جاتی، چاہے اپنے ہوں چاہے جانے والے ہوں، فیس دیتے ہوئے سب کو موت آتی کہ یار قاضی صاحب کو فیس 5,000 روپے مانگ لیے ہیں۔ حالانکہ 5,000 روپے آپ کو پتا ہے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلانے جاؤ تو 5,000 سے زیادہ کا پیٹرول ڈلتا ہے موٹر سائیکل میں۔ لیکن بہرحال ہر جگہ پیسے بانٹے گی۔ مہر دینے کا وقت آئے گا، مہر کیا دیں گے؟ 5,000 روپے عورت کا مہر ہے، 10,000 روپے مہر ہے، 15,000 روپے مہر ہے، 25,000 روپے مہر ہے۔ وہ کوئی خدا کا خوف کرو بھائی، سنت محمدی کی ایک صاحب بات کر رہے ہیں، جناب میں سنت محمدی کے حساب سے مہر دوں گا۔ میں نے سنت محمدی پتہ ہے 500 سونے کے سکے ہیں۔ کتنے؟ 500 سونے کے، ایک سونے کا سکہ اس کا حساب کتاب لگائیں تو 13.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آج کی موجودہ کرنٹ اماؤنٹ جو بنتی ہے 13.5 لاکھ روپے 500 سونے کے سرخ سکے نبی علیہ السلام نے اپنی ہر بیوی کو دیے، ہر زوجہ محترمہ کو دیے۔ کہہ لیں میرے فاطمی رکھے، میرے فاطمی اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ مہر فاطمی جو ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا مہر تو سب سے زیادہ ہے بھائی، وہ تو اور بھی زیادہ مہر ہے۔ تو 13.5 لاکھ روپے جو ہے مہر کون دے گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ یا لاکھ روپے مہر دیتے ہوئے لوگوں کو دم نکلتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں فرمایا وَآتُوا، یہ صیغہ امر ہے، اور اسی پر امام جلال الدین المحلی نے لکھا کہ یہ مہر کا دینا جو ہے واجب ہے، لہذا مہر طے کرنے کے بعد واجب کیا جائے۔ مہر کی قسمیں مہر معجل ہے، مہر موجل ہے، مہر موقت ہے، پھر اس کی اور تفصیلات بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت پر تشریف لائیں۔ وراثت کے مسائل بیان کیے گئے۔ عربوں کے اندر مصیبت یہ تھی کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا تو قبیلے کا سردار سارے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احکامات نازل کیے۔ پہلے فرمایا کہ دوسرے سپارے کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے نا تو موت سے پہلے وہ کیا کرے؟ وصیت کر دے اپنے
والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن بعد میں یہ احکامات 14 پارے میں اللہ نے نازل فرما دیے وراثت کے احکامات نازل فرمائے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ اب جناب والا لبرلزم کے ماننے والوں نے اس آیت کو پکڑ لیا کہ یہ دیکھیں جناب عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کو جو ہے مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے بولا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک عورت اگر ماں ہے تو اپنے باپ سے حصہ پا رہی ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر سے حصہ پا رہی ہے، بہن ہے تو اپنے بھائی سے حصہ پا رہی ہے۔ ایک عورت جو ہے ماں ہے تو اپنے بیٹے سے حصہ پا رہی ہے۔ ایک عورت 4 جگہوں سے حصہ لیتی ہے، بیٹی ہونے کی وجہ سے باپ سے لیتی ہے، بیوی ہونے کی وجہ سے شوہر سے لیتی ہے۔ سبحان اللہ بھی بول دو تاکہ لبرلزم والوں کو پتہ لگے کہ اتنا اچھا۔ ہمارے چاہنے والے جو ہے نا یہ بھی ایک عجیب بات کرتے تھے، آپ بات اتنی کرتے ہیں، ہم توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی توجہ سے اگر سن رہا ہوتا ہے نا بندہ تو دل سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نہیں، زبان سے بھی بولتا رہتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، ایک عورت اگر ماں ہے تو اپنے بیٹے سے حصہ پا رہی ہے، بیٹی ہے تو باپ سے حصہ پا رہی ہے، بیوی ہے تو شوہر سے حصہ پا رہی ہے، بہن ہے تو اپنے بھائی سے حصہ پا رہی ہے۔ مرد بیچارہ تو ایک ہی جگہ سے مل رہا ہے، اس بیچارے کو اور کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا گیا ہے۔ پھر وراثت کے اندر جو بہت سارے مسائل میں 2 باتیں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، وراثت ہمیشہ مرنے کے بعد تقسیم کی جاتی ہے، زندگی میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 میں سے ایک بیٹے کا انتقال اس کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ بیٹا شادی شدہ ہو، اولاد والا ہو، تو اس شخص پر لازم ہے کہ اپنے پوتوں کے لیے ابھی سے اعلان کر دے۔ ورنہ اگر اس شخص نے اپنے سامنے جب اس کا بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ اولاد والا ہے، اگر کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی وصیت نہیں کی، تو پھر یاد رکھیں کہ وراثت کے قانون کے مطابق یہ پوتا جو ہے محروم ہوگا دادا کی وراثت سے۔ دادا کی وراثت پھر 3 بیٹوں کو ملے گی، چوتھے کو نہیں ملے گی۔ اس لیے دادا کو چاہیے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بار شریعت کے 20ویں حصے میں یہ جملہ لکھا کہ ہمارے ائمہ اور علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کو خوب جتا کر کے بتائیں تاکہ لوگ اس مسئلے سے اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں۔ عورتیں کون کون سی ہیں حرام اور کون کون سی ہیں حلال، یہ 4 سپارے کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 7 قسم کی عورتیں جو ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ حرمت 3 قسم کی ہے، حرمت نسبی، حرمت رضاعت اور حرمت مصاہرت۔ بولیں حرمت 3 قسم کی ہے، بولے آپ بھی بولیں تاکہ آپ کا خون بھی تھوڑا گردش کرے۔ حرمت 3 قسم کی ہے، حرمت رضاعت، حرمت نسب اور حرمت مصاہرت۔ یہ 3 حرمتیں ہیں جن کی وجہ سے عورتیں حرام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حرمت نسب۔ نسب کی حرمت کیا ہے؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، وعماتکم، پھپھیاں حرام ہیں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں حرام ہیں، وبنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں حرام ہیں، وبنات الاخت، تمہاری بھانجیاں تم پر حرام ہیں۔ یہ 7 عورتیں نسب سے حرام ہیں، ہمیشہ ابد الآباد حرام ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں جن کو تم ساس بولتے ہو، ساس بولتے ہیں نا، حالانکہ وہ بھی اصلی ماں ہے، وہ بھی اصلی ماں ہے، اس سے بھی ابد الآباد نکاح حرام ہے۔ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس کی ماں آپ کی ماں ہے، سگی ماں ہے، اس کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کا دودھ پیا ہے تو وہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہے۔ اسی طرح ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ تو یہ حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔
وہ عورتیں جن کا شوہر موجود ہے، چاہے پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر، وہ عورتیں بھی حرام ہیں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ملنا جلنا، بات چیت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا البتہ وہ عورت جو کافر کی بیوی ہے، تو اختلاف دیار کی وجہ سے، اختلاف ریاست کی وجہ سے کافر کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر اختلاف ہندوستان کی کوئی کافر عورت پاکستان آ جائے تو کافر عورت کو آپ مسلمان کریں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں بغیر اس بات کے کہ وہ نکاح سے اس سے فارغ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ پھر اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ کل بروز قیامت، بلکہ ہاں اس سے پہلے سب سے اہم بات، طلاق دینے سے پہلے قرآن مجید نے 3 اہم باتیں بتائی ہیں۔ تمہاری بیوی کے ساتھ کسی بات پہ انبن ہو جائے تو انبن ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ جیسے کسی بات پہ انبن ہو جائے تو آپ نے فوراً طلاق دے دی، بلکہ فرمایا کہ اگر انبن ہو جائے تو سب سے پہلا کام واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں، تو سب سے پہلی بات، عورت اگر تمہاری بات نہیں مانتی، تمہاری مخالفت کرتی ہے، تو پھر سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ فاعذوہن، پیار محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، پیار محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی غلطیاں بتانی چاہیے، اس کو ٹوکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹوکا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا، بلکہ بغیر سمجھائے طلاق پکڑا دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، فاعذوہن، پہلے عورتوں کو سمجھاؤ، واہجروہن، تمہاری سمجھنے سے نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ بستر الگ کر لو، بات چیت بند کر لو، کھانا بند کر لو، پیار محبت کی الفت کی باتیں کرنا بند کر دو، باہر آئس کریم کھلانے لے جانا بند کر دو۔ کہتی ہے نا میں آئس کریم کھانے جاؤں گی، تو بولو نہیں لے کے جا رہا، جاؤ میں ناراض ہوں تم سے، بگڑ جاؤ تم۔ تو یہ ناراضی کا ایسا، پھر وہ پوچھے بھائی کیوں، کیا ہوا، تو پھر اس کو بتاؤ کہ تمہاری فلاں بات مجھے بری لگی، اچھی نہیں لگی ہے، تم ایسا نہیں کرو، تم ویسا۔ کیونکہ اگر آپ اپنی عورت کی تربیت کریں گے نا تو پھر وہی عورت سیکھ کر کے آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی۔ اگر آپ نے اپنی عورت کی تربیت نہیں کی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کرے گی، وہ خود بھی بگڑی۔ اب فجر کی نماز کا ٹائم ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، عورت بھی کر کے خراٹے مار کے سو رہی ہے، پیچھے اولادیں بھی پڑی بھی خراٹے مار کے سو رہی ہیں۔ اب عورت ہو نمازی ہے نا، وہ خود فجر کی نماز میں اٹھے تو پھر جناب شوہر کو بھی اٹھائے، بچوں کو بھی اٹھائے، یا تو عورت خود بڑے بڑے خراٹے مار رہی ہوتی، تو اب کیا اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں کی تربیت کرو، انہیں پہلے باتیں سمجھاؤ، انہیں سکھاؤ۔ جب وہ تربیت یافتہ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری اولاد بھی تربیت یافتہ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ تمہاری اس ناراضگی کے بعد بھی اگر بات نہ بنے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی والوں کی طرف سے 2 آدمی بلا لو، لڑکے والوں کی طرف سے 2 آدمی بلا لو، ایک بینچ ادھر سے آ جائے، ایک بینچ ادھر سے آ جائے، دونوں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے میاں بیوی کے درمیان جو پھڈا فساد ہے، جو جھگڑا ہے، اس پر گفتگو کی جائے کہ بھئی آپ کا یہ بیٹا جو ہے یہ غلطی کری، وہ کہے آپ کی بیٹی نے یہ غلطی کری، یہ فریقین بیٹھ کر کے مسئلے کا حل نکالیں۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو اور دم تیڑی کی تیڑی رہے تو پھر آپ ایک طلاق دے دیں، پھر ایک طلاق دی جائے گی، اور وہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ کس طریقے سے دی جائے گی۔ آخری میں بڑی زبردست یہ آیت آ گئی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی یہاں موجود ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے پوچھے گا اور ان سے یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ کیا میرا نبی تمہارے پاس آیا؟ تو یہ امت کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلائیں گے کہ نہیں تیرا تو کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس طرح ہر امت اپنے نبی کو جھٹلا کر آگے بڑھ جائے گی۔ آخر میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ ہاں یہ آخری جملہ ہے، بڑے کام کا ہے کہ جب سب امتوں سے پوچھا جائے گا بھئی تمہارے پاس نبی آیا تھا، وہ جھٹلا دیں گے نا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کسی نے ہدایت نہیں دی۔
تو اب آخر میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بھائی تمہارے پاس نبی آئے تھے؟ سب کہیں گے ہاں ہمارے پاس نبی آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو گزشتہ امتیں گزر گئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو امت محمدی کہے گی نہیں، پروردگار عالم ان تمام امتیوں کے پاس ان کے وقت میں ان کے نبی آئے اور انہیں تعلیم بھی دی۔ اچھا، اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ بھئی ان کے پاس ان کے نبی آئے تھے اور انہوں نے آ کے ان کو تعلیم دی، تو اب یہ گزشتہ جتنی بھی امتیں ہیں یہ سارے کے سارے کراس کوشچن کریں گے، یا اللہ یہ تو آئے ہمارے بعد تھے، ان کو کہتے پتہ کہ ہمارے پاس نبی آیا تھا، اور ان کی گواہی کہتے قابل قبول ہے۔ گواہی تو جب قابل قبول ہو کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ پیدا ہمارے بعد ہوا، ہزاروں سال بعد تو یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب کی امتی سے فرمائے گا ہاں بھائی اب بتاؤ اب کیا کہتے ہو تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اب کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت یہ محبوب کے امتی دو قسم کے ہیں نا، امتی بھی دو قسم کے ہیں نا، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت علم غیب پر یقین رکھتی ہے، امت دعوت علم غیب نبی پر یقین، بولو اونچا بولو، تو ہم امت اجابت ہے۔ تو امت اجابت کہے گی پروردگار تو نے جو نبی ہمارے پاس بھیجا وہ غیب دان نبی تھا، وہ ہمیں غیب کی باتیں بتاتا تھا، وہ تمام گزشتہ کتابوں کے قصے سناتا تھا، وہ تمام گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات سناتا تھا۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات بھی سنے اور ان کی کتابوں کی باتیں سنی، ان کی تبلیغ کی باتیں سنی۔ خود قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کے سارے واقعات کو بیان کیا ہے۔ یہ محبوب کی امت کہے گی ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تو نے غیب دان نبی بنا کر بھیجا تھا، ہم نے ان سے سنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ، بھائی محبوب وہ وقت کیسا ہوگا، ایسی شان ہوگی کہ جب ہر امت نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلا دیا ہوگا، پھر تیری امت ان سب کی گواہی دے گی، اور ان سب کی گواہی پر، تیری امت کی گواہی پر اے محبوب ہم تجھے گواہ بنا کے لے کر آئیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے، اور جب ہماری گواہی دیں گے تو آپ کی گواہی دینے سے، آپ کی شہادت دینے سے ہماری بھی بخشش و مغفرت ہوگی۔ گزشتہ امت کی بخشش و مغفرت بھی ہماری گواہی پر موقوف ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان یا ماہ رمضان یا ماہ رمضان